ایسے فوڈز جو پلیٹلیٹ بنانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر خدیجہ عبدالوہاب اور میں ایک کلینیکل نیوٹریشنسٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں ڈینگی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی انفیکشن کی ریکوری میں خوراک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، بالکل اسی طرح ڈینگی کی ریکوری میں بھی ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ڈینگی کے کیس میں ڈائٹ مینجمنٹ کیا ہونی چاہیے، آپ کو کن غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ سو دا نمبر 1 فوڈ از پپایا لیوز۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 3 سے 4 پپیتے کے پتے لینے ہیں، سمپل ان کو کاٹ کر بلینڈر میں ڈال لیں، تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں، اچھے سے بلینڈ کر کے ان کا جوس بنا لیں، پھر اس جوس کو چھان لیں اور دن میں 3 مرتبہ آپ نے اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ سیکنڈ فوڈ از گوٹ ملک، بکری کا دودھ۔ بکری کے دودھ کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ نسبتاً گائے اور بھینس کے تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے دودھ کی اسمیل کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کو لازمی بکری کے دودھ کو ڈینگی بخار کی صورتحال میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے جسم میں اندر تک آپ کو نورشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کو ہائیڈریٹ کر کے رکھتا ہے، تر کر کے رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھا سورس ہے اینٹی آکسیڈنٹس کا، اور یہ بہت اچھا اینٹی انفلیمیٹری کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، یعنی یہ آپ کے جسم میں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اندرونی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ اور اس کے 2 مین اجزاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بکری کے دودھ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ہے سیلینیم اور لیکٹوفیرن، جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، آپ کے امیون سسٹم کو اوورآل بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں، اور یہی چیز ڈینگی میں ریکوری میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ جب بھی کسی کو ڈینگی ہوتا ہے تو ہم نارملی پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ لیکوڈس کا استعمال کریں، کیونکہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو بلڈ والیوم بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ فلوئڈس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ میں فلوئڈس کو؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ناریل کا پانی استعمال کریں، آپ لیمو پانی استعمال کر سکتے ہیں، آپ لسی استعمال کر سکتے ہیں، آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں، آپ پھلوں کا تازہ جو فریش جوس ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سادہ پانی کا استعمال کریں۔ ایسے فوڈز جو پلیٹلیٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے فولیٹ، جو آپ کو ہرے پتے والی سبزیوں سے ملے گا، آپ کو دالوں سے ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا بیسٹ سورس ہے وہ ہے مرغی کی کلیجی، مٹن کی کلیجی، بیف کی کلیجی۔ تو ڈینگی کے کیس میں آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ کو بیف کو ایوائڈ کرنا چاہیے، آپ مٹن اور مرغی کی کلیجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دالوں سے ملے گا، آپ کو نٹس سے ملے گا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو فولیٹ کے ساتھ ساتھ پروٹین بھی بہت اچھی مقدار میں فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے آئرن، جو پلیٹلیٹ بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کو ہرے پتے والی سبزیوں سے ملے گا، آپ کو دالوں سے ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگین کلیجی سے ملے گا، جیسے میں نے آپ کو فولیٹ کے کیس میں بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امرود بہت اچھا سورس ہے آئرن اور وائٹامن سی کا۔ وائٹامن سی جو کہ آپ کی باڈی میں آئرن کی ایبزارپشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے، یعنی آپ کے جسم میں آئرن کو حل کرنے کے لیے وائٹامن سی ضروری ہوتا ہے، تو یہ آپ کو سٹرس فروٹ سے ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگین جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امرود بہت اچھا سورس ہے وائٹامن سی کا بھی اور آئرن کا بھی۔ اس کے علاوہ آف کورس ریزنز یعنی کشمش اور ڈرائی فروٹ سے آپ کو بہت اچھی مقدار میں آئرن ملے گا۔ وائٹامن ڈی جو کہ خوراک سے ہمیں بہت اچھی مقدار میں نہیں ملتا، لیکن انڈے کی زردی سے آپ کو کسی حد تک وائٹامن ڈی ملتا ہے۔ وہ لوگ جن کو انڈے کی زردی سے الرجی ہے وہ وائٹامن ڈی فورٹیفائڈ بریک فاسٹ سیریلز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وائٹامن کے اگین ویری امپورٹنٹ، یہ ہیلپ کرتا ہے کلوٹنگ فیکٹر میں جو کہ آلریڈی ڈسٹرب ہوتا ہے پلیٹلیٹ کم ہونے کی وجہ سے۔ تو وائٹامن کے ملے گا آپ کو اگین ہرے پتے والی سبزیوں سے،
آپ کو organ meat جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا مرغی کی کلیجی استعمال کریں، مٹن کی کلیجی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دالوں سے بہت اچھی مقدار میں وٹامن کے ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو ہم کھانے پینے سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ متس اور نوشن سے باہر نکل کر آپ ان ٹپس پر عمل کریں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک ریمیڈی بتائی پپیتے کے پتے کے جوس کی، آپ کو ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بکری کے دودھ کو میں نے ریفر کیا، اور ایسی خوراک کا بتایا جو پلیٹلیٹ بڑھانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ ڈینگی سے جلد از جلد ریکور ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے چست رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔